قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو بہت زیادہ گمانوں سے بچا کرو۔ گمان رائے قائم کرنا، کسی کے بارے میں کچھ سوچ لینا اپنے طور سے، گمان کہتے ہیں۔ اچھی یا بری دونوں، گمان دونوں ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی کے بارے میں گمان قائم کرنے میں فرمایا اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچا کرو، کہ بے شک بعض بدگمانیاں جو ہیں یہ گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے عیوب کی، عیبوں کی جاسوسی نہیں کیا کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو۔ اب آپ دیکھیے، یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس سے پہلے بھی اسی عنوان کے تحت میں ایک مرتبہ تقریر کر چکا ہوں، لیکن اس میں اس آیت کو پڑھنے کے بعد میں نے بیان کیا تھا کہ غیبت کے کیا گناہ ہے، جاسوسی کرنے کا کیا گناہ ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی اسی آیت کے تحت جو چیز بیان کروں گا وہ کروں گا کسی کی پردہ پوشی پر کیا اجر ہے، کسی کے عیبوں کو چھپانے پر کیا اجر ہے۔ یہ انشاءاللہ آج موضوع ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ تو گمان، جسے قرآن مجید نے کہا کہ کثیر یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کثیر گمانوں سے بچا کرو۔ اب گمان ہے کیا؟ تو دیکھیے، اگر اس معاشرے کا المیہ دیکھیں، جو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت جلد کسی بھی چیز سے متاثر ہو کر، کسی کی سنی ہوئی بات سے متاثر ہو کر، یا اپنے طور پر کسی شخص کے بارے میں کوئی گمان قائم کر لیتے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اکثر جو گمان قائم ہوتا ہے یہ برا ہوتا ہے۔ چلیں اچھا سوچیں تو بہت اچھی بات ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، یہ تو بہتر بات ہے۔ لیکن ہم اپنے طور پر، یعنی میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ برا سوچنے کے عادی ہو گئے ہیں، برا کرتے بھی ہیں اور برا سوچنے کے عادی بھی ہو گئے ہیں، کیونکہ اپنے ارد گرد معاشرے میں ہم ہر طرف برائیاں پھیلی ہوئی دیکھتے ہیں، اور خود بھی ہمارے ہاتھوں سے بہت سی برائیاں سرزد ہوتی ہیں، لہذا سوچنے کا انداز بھی ہمارا برا ہو چکا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں ہم کوئی اچھی رائے قائم کریں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں حسن ظن قائم کریں۔ عام طور پر کسی نہ کسی عیب، کسی نہ کسی برائی، کسی نہ کسی وجہ سے ہم اس کو برائی گردانتے ہیں، اور پھر یہ ایک دفعہ کا سوچنا نہیں ہوتا، کثیر من الظن، بہت زیادہ اس کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں، بہت زیادہ اس کے بارے میں برا سوچنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اسی چیز کو منع کیا، مطلق گمان پر پابندی نہیں لگائی کہ سوچنا ہی نہیں ہے، نہیں کہا کہ اکثر گمان جو ہیں یہ گناہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ کسی کے بارے میں رائے قائم کر لینا اور کسی کی سوچنا یہ گناہ ہے، اور اس سے منع کیا گیا کہ اجتناب کرو، اس سے بچو۔ آگے فرمایا کہ بعض بدگمانیاں جو ہیں وہ گناہ ہوتی ہیں۔ وہ کون سی بدگمانی گناہ ہے؟ وہ ایسی بدگمانی گناہ ہے کہ ایک شخص میں ایک عیب ہے ہی نہیں، اس میں وہ برائی پائی ہی نہیں جاتی، اور میں اپنے طور پر یہ سوچا بیٹھا ہوں کہ اس آدمی میں یہ عیب موجود ہے، میں اپنے طور پہ یہ سوچا بیٹھا ہوں کہ یہ آدمی یہ فیل کرتا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں کرتا، بس میں نے کچھ سن لیا کسی سے یا کوئی ایسی چیز دیکھ لی، حالانکہ اس میں یہ بات نہیں ہے موجود، بس جناب میں نے اس سنی ہوئی بات کو اتنا دل میں بٹھا لیا کہ اب میں اس کے بارے میں ایک غلط تصور لیے پھر رہا ہوں، اور چلیں لیا بھی پھرتا تو یہ تو گناہ ہے، اس بات کو لوگوں سے بیان بھی کرتا ہوں۔ اس سے کتنی معاشرے میں برائی پھیلے گی، کتنا اس شخصیت کی جو سیرت ہے، اس کا جو کردار ہے، کتنا داغدار ہو جائے گا۔ بعد میں پتہ لگے گا، مجھے افسوس ہوگا، میں کہوں گا اچھا بھائی مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن میں جو 10 کو یہ بات بتا چکا۔ تو کہا گیا کہ لوگوں بدگمانیوں سے بچا کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ اکثر جو بدگمانیاں، اکثر جو لوگوں کے بارے میں غلط رائے قائم کرنا ہے، یہ گناہ ہے۔ پھر کہا گیا کہ اور نہ ایک دوسرے کے عیبوں کی جاسوسی کیا کرو۔ عیب، ایسا عیب، اب دیکھیں یہاں قرآن بتا رہا ہے کہ عیب تو موجود ہے، جاسوسی سے منع کیا گیا ہے۔ اوپر کیا کہا گیا کہ گمان نہیں کرو، یعنی ایک چیز موجود ہی نہیں ہے، میں گمان کر کے بیٹھا ہوں۔ اگلی آیت میں بتایا کہ مان لو کہ عیب ہے، چلو مان لیا کہ عیب ہے، جاسوسی نہیں کرو، سوچو اس کے بارے میں، تجسس نہیں کرو، لوگوں سے پوچھتے نہیں پھرو، لوگوں سے معلومات نہیں کرو، اس کی ٹو میں مت لگے رہو۔ یہاں فوراً منع کر دیا گیا کہ جاسوسی مت کیا کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو۔ غیبت
یعنی کوئی شخص کسی مقام پر موجود نہ ہو، اس کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کرنا کہ وہ سنے تو اس کو برا لگے، یہ غیبت ہے۔ کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق ایسی بات کہنا کہ اس کو معلوم ہو تو اس کو برا لگے، اچھا محسوس نہ ہو کہ یہ میرے متعلق کیا کہہ دیا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اب چاہے وہ عیب ہو اس میں یا نہ ہو، دونوں باتیں، چاہے وہ چیز اس کے اندر موجود ہو یا نہ ہو، ہم نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کر دی جس کو معلوم ہونے پر بری لگی، چاہے اس میں تھی یا نہیں۔ اب دیکھیے یہ جو معاشرے کی اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ باہمی جو اعتبار ہے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہے، ایک دوسرے کا ادب ہے، ایک دوسرے کی تعظیم ہے، یہ ہم جو ختم ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کے خلاف رائے قائم کر لینا، کسی کے لیے بھی کوئی بھی بری رائے کو آرام سے پاس کر دینا اور اس پر پھر اڑے رہنا، ڈٹ جانا، جس کی وجہ سے معاشرے میں جو احترام کی فضا تھی، جو معاشرے میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کی فضا تھی، یہ ختم ہو چکی ہے۔ بس سامنے آ گئے تو جناب بچ گئے، بہت محبت کے الفاظ کہہ دیے اور پیچھے گئے تو چھوڑو یار ہم سے ایسی، بس اس قسم کے حالات، کیونکہ دل سے ادب و احترام ہی نہیں رہا کسی کا، بس اپنی ذات کی فکر ہے، اپنی ذات کے معاملات ہیں، دوسرے کے متعلق بہتر رائے ہم نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے اب معاشرے میں ادب و احترام کی فضا ختم ہو گئی ہے۔ اب احادیث مبارکہ میں جو لوگوں کی پردہ پوشی ہے، کسی کے عیب کو چھپانا ہے، کسی کی برائیوں کو چھپانا ہے، اس کی کیا فضیلت آئی؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی، امام نسائی اور ابن ماجہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور کرتا ہے، اب یہ سختی کسی بھی نوعیت کی ہو سکتی ہے، یہ سختی مالی بھی ہو سکتی ہے، یہ سختی بدنی بھی ہو سکتی ہے، یہ سختی پریشانی کی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی نوعیت کی ہو، مانو سختی تو سختی ہے، اس کی کوئی بھی نوعیت ہو، پریشانی، ایک انسان پریشانی میں مبتلا ہے، ایک انسان بڑی مشکل سے وقت گزار رہا ہے، چاہے اس کی نوعیت کسی بھی طرح کی ہو، فرمایا جو مسلمان کسی اپنے دوسرے مسلمان کی دنیاوی سختی کو دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے اوپر سے سختی کو ختم فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب جانتے ہیں ایسی کئی احادیث آپ نے سماعت فرمائی ہیں کہ قیامت کے دن سے زیادہ سخت دن کون سا ہوگا، اس دن سے زیادہ پریشانی والا دن کون سا ہوگا، اس دن سے زیادہ انسان جو سب سے زیادہ گھبرایا ہوا اور انتہائی مشکل حالات میں پھنسا ہوا ہوگا، اس دن سے زیادہ کون سا وقت ہوگا۔ ایسے وقت اگر کوئی کسی کی سختی کو کم کر دے، کسی کے بار کو کم کر دے، کسی کے گناہوں یا کوئی بھی عیب کو کم کر دے، اس کو ایک ذرا سا ریلیف ملنے لگے، یہ تو بہتر، بہت سے اچھی بات کیا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ جو احادیث میں آیا وہ آیا کہ دوسروں کی سختیوں کو کم کر دو، تمہارے اوپر سے کل قیامت کے دن سختی کو کم کر دیا جائے گا۔ اب جیسے کہ میں نے کہا کہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بھی نوعیت کی سختی، دنیاوی سختی کا الفاظ ہے، کوئی مقروض ہے، کسی کے حالات خراب ہیں، کوئی بہت بیماری ہے، دوا نہیں لے سکتا، کوئی کثیر العیال ہے، اس کے بچوں کی تعلیم کا بہتر انتظام نہیں ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، کرایہ دینے کی استطاعت نہیں رکھ پا رہا، ایسے بہت سے مسائل ہیں جس میں اس کی زندگی بڑی مشکل کٹ رہی ہے، ایسے اس مشکل کو کم کر دینا یہ بہت اعلیٰ بات۔ یہاں میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بس کہنا چاہیے کہ دل سے سننے والی بات ہے، دل سے، دماغ سے، دل سے سننے والی بات۔